یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ عز و جل، پھر ہم ایک مرتبہ FGN چینل کا بہت ہی پیارا پروگرام اور معلوماتی پروگرام قرآن پاک کے حوالے سے قرآنی صورتوں کا تعارف لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام یعنی قرآنی صورتوں کا تعارف کے اندر ہم کسی مخصوص صورت جو قرآن پاک میں ہے اس کے فضائل کو سنتے ہیں، اس کا تعارف سنتے ہیں کہ کہاں نازل ہوئی، مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں نازل ہوئی، اس صورت کے اندر کتنے رکوع ہیں، کتنی آیتیں ہیں، اور اس صورت کے اندر کیا کیا مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، کیا کیا واقعات، کیا کیا احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، وہ ہم اس پروگرام کے اندر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہم کچھ نئی انفارمیشن، نئی معلومات قرآنی صورتوں کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے، مگر اس سے پہلے درود شریف کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع رنج و بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ عز و جل، ہم اپنا پیارا پروگرام، معلوماتی پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف لیے یہ FGN چینل کے ناظرین کے لیے لے کر حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم سورہ نساء، جو کہ ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر اس کا پارٹ 1 بیان کرا ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ جو صورتیں ہیں، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، یہ بڑی بڑی صورتیں ہیں، طویل صورتیں ہیں، اور اس کے اندر جو مضامین بھی وہ زیادہ بیان ہوئے ہیں، زیادہ احکام بیان ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے آج ہم سورہ نساء کا پارٹ 2 انشاءاللہ عز و جل، یعنی مزید بقیہ اور کیا کیا چیزیں بیان ہوئی اس کو بھی ہم سنیں گے۔ پہلے ہم پچھلے ایپیسوڈ کے اندر کیا بیان ہوا، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ سورہ نساء کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورہ نساء رکھا، تو اس صورت کے اندر کیونکہ عورتوں کے احکام، عورتوں کے مسائل یہ بکثرت یعنی زیادہ سے زیادہ بیان کیے گئے، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ نساء رکھا۔ اسی طرح اس صورت کے اندر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ انسان کی جو تخلیق ہے، وہ پیدائش ہے، اس کی سب سے پہلے جو ابتدا ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام یہ ابو البشر ہیں، انسانوں کے باپ ہے۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا پھر بعد میں انسان بنا، یہ غلط کانسیپٹ ہے، یہ بالکل بیوقوفانہ اور جاہلانہ باتیں ہیں، اس کا کوئی وجود نہیں، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے اس صورت کے اندر یہ بھی جاننے کی کوشش کی، یہ بھی اس چیز کا ذکر ہوا کہ کن عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے، حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وراثت کے حوالے سے ہم نے جانا کہ وراثت کے معاملے میں، تقسیم کے معاملے میں، جائیداد کو تقسیم کرنے کے معاملے میں قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کا قرآن نے، شریعت نے حصہ بیان کیا ہوا ہے کہ باپ کے لیے اتنا حصہ ہے، ماں کے لیے اتنا حصہ ہے، بیٹوں کے لیے اتنا حصہ ہے، شوہر کے لیے حصہ بیان کیا ہے، بیوی کے لیے حصہ بیان کیا، ہر بندے کے حصے وراثت کے اندر جو ہے وہ بیان کیے۔ مگر ظاہر سی بات ہے یہ پتہ کب چلے گا جب ہم مفتیان کرام کے پاس جائیں گے، ان کو جا کے بولیں گے کہ اس میت کا انتقال ہوا ہے، پیچھے یہ چیز چھوڑ کر مرا ہے، اور یہ اس کے رشتہ داروں کے اندر لوگ آتے ہیں، اب کس کو کتنا ملے گا حصہ، مفتی صاحب آپ بیان فرمائیں۔ مگر ہم مہا بدولت خود ہی مفتی بن جاتے ہیں، خود ہی عالم بن جاتے ہیں، اور اپنی طرف سے حصہ بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے، آپس میں نفرتیں بڑھتی ہیں، آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، آپس میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتی ہیں، پھر ہوتا کیا ہے کہ بھائیوں کے اندر نفرتوں کی دیواریں قائم ہو جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم شریعت کے مطابق اگر حصہ تقسیم نہیں کریں گے تو پھر یہی معاملہ ہوگا۔ تو ہم نے سورہ نساء کے اندر یہ بھی جاننے کی کوشش کی۔
آئیے مزید آج انشاءاللہ عز و جل سورت کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ایک فضیلت ہم اس سورت کے حوالے سے جان لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں سورہ نساء کی فضیلت کے حوالے سے آتا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت والے لوگوں میں سے لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، حکمت والے لوگوں میں لکھا جائے گا جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پڑھی۔ اچھا، ہم سن رہے ہیں سورہ نساء کے حوالے سے، تو سورہ نساء یہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ ہاں، اس کی ایک آیت کریمہ ہے جو مکہ کے اندر نازل ہوئی، اور وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ وہ آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کر دو۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ مکہ کے اندر نازل ہوئی۔ باقی سورہ نساء کی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ سب کہاں نازل ہوئی؟ وہ سب مدینہ کے اندر نازل ہوئی۔ میرے FGN چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان کا قرآن پاک کے حوالے سے جذبہ تو دیکھیں، سیکھنے کے حوالے سے، جمع کرنے کے حوالے سے، یعنی ان صحابہ کرام علیہم رضوان ایک ایک چیز کا یہ سمجھو پتہ رکھتے تھے۔ اب آپ دیکھیں گے سورہ نساء میں صرف امانت والی آیت یہ مکے کے اندر نازل ہوئی اور باقی سب مدینے میں نازل ہوئی۔ تو صحابہ کرام نے ایک ایک چیز کی معلومات آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لی، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی اور اس کو امت تک پہنچائی۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں، آپ قرآن کے ایسے عالم تھے، قرآن کی علوم کو ایسے جاننے والے تھے کہ آپ بتاتے ہیں کہ کون سی سورت دن میں نازل ہوئی، ارے سورت تو دور کی بات، کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی آیت رات میں نازل ہوئی، کون سی آیت سفر میں نازل ہوئی، کون سی آیت حضر میں نازل ہوئی، کون سی آیت پہاڑ پر نازل ہوئی، مجھے سب چیزوں کا علم ہے، مجھے سب آیتوں کے بارے میں، سورتوں کے بارے میں علم ہے کہ کون سی آیت کہاں کیسے نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں صحابہ کرام کیسا جذبہ تھا، قرآنی جو معلومات تھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لینے اور اس کو حفاظت کے ساتھ رکھنے اور امت تک آگے بڑھانے کے حوالے سے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن پاک کے حوالے سے جو معلومات ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کریں، وہ جاننے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ FGN چینل یہ آپ کے لیے کتنا پیارا پروگرام لے کر آیا ہوا ہے، قرآن سورتوں کا تعارف، کہ آپ کو گھر بیٹھے ہر سورت کا مختصر سا تعارف بتاتے ہیں، اس سورت کے جو فضائل احادیث طیبہ میں وارد ہوئے وہ آپ کو FGN چینل کے ذریعے آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ اس سورت کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں، جو واقعات بیان ہوئے ہیں، جو چیزیں بیان ہوئی، اس کو مختصر طور پر آپ کو اس پروگرام کے ذریعے ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کتنی پیاری بات ہے، تو کیوں نہ ہم FGN چینل کا یہ سلسلہ قرآن سورتوں کا تعارف اس کو دیکھیں بھی اور اس کے دیکھنے کی دعوت بھی عام کریں، بلکہ میں تو کہتا ہوں FGN چینل کی بھی دعوت آپ عام کریں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو FGN چینل آپ دیکھیں گے تو بہت ساری معلومات کا جو خزانہ ہے وہ آپ کے ہاتھ آئے گا انشاءاللہ۔ بہت ساری چیزیں جو آپ نہیں جانتے اللہ نے چاہا تو وہ سیکھ جائیں گے۔ اچھا، اس سورت کے اندر جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بیان کیا کہ امانت کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کس بات کا؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، یعنی جس کی امانتیں ہیں ان کو سپرد کر دو۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارا کیا ذہن ہے کہ بھائی کوئی چیز کسی نے دی، وہ امانت ہے، اس کو واپس لوٹانا، بس اسی کو کہتے ہیں امانت میں پاسداری، امانت کا خیال رکھنا۔ یہ تو امانت ہے ہی، مگر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے یتیموں کا مال، جس کو ہم پچھلے ایپیسوڈ کے اندر سن چکے ہیں کہ یتیموں کا مال یہ بھی کیا ہے؟ امانت ہے بھائی، ان کو واپس آپ کو دینا ہوگا، ان کو سپرد کرنا ہوگا، ان کو سونپنا ہوگا جب وہ بڑے ہو جائیں۔ ایسا نہیں کہ آپ اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور اس کو اپنے مال کے ساتھ آپ ملا لیں اور کھا لیں، آپ ظلماً ان کا مال آپ ہڑپ لیں، غصباً ان کا مال آپ ہڑپ لیں، یہ شریعت اجازت نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے میرے FGN چینل کے ناظرین ہو کے سماج کے اندر آپ کو لوگ ملے گئے جو سماج سیوا کے نام پر ویلفیئر چلاتے ہیں یا ٹرسٹ چلاتے ہیں، تو اب ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، جو چیزیں آپ کے پاس جس مد میں آ رہی ہے، جس کام کے لیے آ رہی ہے، آپ اس کو اسی چیز میں استعمال کریں۔ ایسا نہیں ہے
کہ آپ کے پاس پیسہ آیا مسجد کے لیے، آپ نے مدرسے کے لیے استعمال کر دیا، آپ کے پاس پیسہ آیا مدرسے کے لیے، آپ نے مسجد کے اندر استعمال کر دیا، آپ کے پاس پیسہ تو آیا تھا مسجد مدرسے کے لیے مگر آپ نے کسی سماج سیوا کے کام کے لیے استعمال کر دیا۔ اور آپ کو اگر کہا جائے کہ حاجی صاحب یہ پیسہ تو آپ کو مسجد مدرسے کے اندر استعمال کرنے کے لیے دیا تھا، آپ نے سماج سیوا میں یوز کر دیا، آپ نے ویلفیئر کے اندر یوز کر دیا، تو آپ بولے دھڑلے سے کہ بھائی میں نے کوئی میرے لیے تھوڑی استعمال کیا ہے، میں نے سماج سیوا کے لیے استعمال کیا ہے۔ ارے میرے حاجی صاحب، جس مقصد کے لیے جس مد میں آپ کو قوم نے پیسہ دیا ہے مسجد مدرسے کے لیے، آپ وہاں یوز کریں، آپ سماج سیوا میں کیوں یوز کر رہے ہیں؟ ہاں اگر سماج سیوا کے لیے پیسہ دیا ہے تو سماج سیوا میں یوز کریں۔ تو ایسا نہیں کہ صرف امانت یہی چیز ہے، نہیں، آپ کے پاس جو چیز ہے، لوگ آپ کو جس چیز کا پیسہ دے رہے ہیں، جو رقم آپ کے پاس رکھوا رہے ہیں، جو چیز آپ کے پاس رکھوا رہے ہیں، تو آپ کو پھر اسی چیز کے اندر، جس چیز کے علاوہ وہ صراحت کر دے کہ بھئی اس چیز کے اندر استعمال کرنا، تو پھر وہ چیز کو اسی چیز میں آپ کو استعمال کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ میں آپ استعمال کریں گے تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ مال وقف کے ساتھ بڑا یہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، کیوں؟ معلومات کی کمی ہے۔ اور مال وقف کو مال یتیم کہا گیا ہے، مال وقف یہ مال یتیم کی طرح ہے، ایسا نہیں کہ آپ اپنی منمانی چلائیں۔ تو لہٰذا جو حضرات ویلفیئر چلاتے یا ٹرسٹ چلاتے یا فلاحی کام کرتے یا سماج سیوا کا کام کرتے ہیں، تو ان کو تو اس چیز کے اندر بڑا پھونک پھونک کر چلنا چاہیے، بڑا یعنی کہ سمجھو قدم پھونک پھونک کے رکھنا چاہیے، اور بار بار مفتیان کرام، علماء کرام، جو عاشقان رسول مفتیان کرام، علماء کرام ہوتے ہیں، ان کی رہنمائی لے کر ہمیں چلنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے امانت کے حوالے سے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہجرت کی رات کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کرنے لگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اپنے بستر پر سلایا اور کیا فرمایا؟ اے علی تم ہمارے بعد میں آنا۔ کیوں؟ کہ تم کو میں کچھ امانتیں دے کر جا رہا ہوں، عربوں کی کچھ امانتیں، اہل مکہ کی کچھ امانتیں میرے پاس موجود ہیں، تو یہ امانتیں تم دے کر واپس ہم سے مل جانا، یعنی مدینہ آ جانا۔ تو یہاں دیکھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمیں یہ امانت کے اندر پاسداری کا درس دے رہی ہے۔ اچھا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھو مشرکین مکہ کے اندر مشہور تھے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، یہ آپ کے لقب مشہور تھے، یہ آپ کے لقب مشہور تھا، اگرچہ آپ کو مانتے نہیں تھے مگر آپ کے اس حوالے سے وہ گرویدہ تھے، امپریس تھے، متاثر تھے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، کہ آپ کے پاس جو امانت رکھوائی جاتی ہے آپ اس کی پاسداری کرتے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچ بولتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی امانتوں کا خیال رکھیں اور امانت کی پاسداری کریں، امانت میں خیانت نہ کریں۔ اسی طریقے سے اس صورت کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد یہ عورتوں پر حاکم ہیں، مرد یہ عورتوں پر کیا ہے؟ حاکم ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ دیکھیں میرے ایف جی این چینل کے ناظرین، جو گھر کے اندر اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، خواتین سن رہی ہیں، تو میں ان سے بات کر رہا ہوں جن کا ایمان قرآن پر ہے، جن کا ایمان قرآن کے ایک ایک حرف کیا بلکہ ایک ایک نقطے پر ایمان ہے، ان سے میں بات کر رہا ہوں۔ جب قرآن نے بتا دیا کہ یہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہیں، ظاہر سی بات ہے شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شوہر کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، بیویوں کے حقوق بھی بیان کیے۔ اب مرد عورتوں پر حاکم ہے اور مرد یہ عورت سے افضل ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مرد کے عورت سے افضل ہونے کی وجوہات بہت زیادہ ہیں، ان سب کا حاصل دو چیزیں ہیں، ایک ہے علم اور ایک ہے قدرت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مرد عقل اور علم میں عورت سے فائق ہوتے ہیں، یعنی درجے میں اوپر درجے میں ہوتے ہیں۔ اگرچہ بعض جگہاں عورتیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر آل اوور دیکھیں تو ابھی بھی پوری دنیا پر نگاہ ڈالیں تو عقل کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں تو مردوں ہی کے سپرد ہوتے ہیں۔ یوں ہی مشکل ترین اعمال سر انجام دینے پر انہیں قدرت حاصل ہے، یہی وجہ ہے کہ مرد عقل و دانائی اور قوت میں عورتوں سے فوقیت رکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ جتنے بھی انبیاء، خلفاء اور ائمہ ہوئے سب مرد ہی تھے، مرد
عورت پر افضل ہے، ٹھیک ہے، حاکم ہے، مرد عورتوں پر افضل ہے، اس کی یہاں پر وجوہات بیان کی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں انبیاء، خلفاء اور ائمہ، یہ جو بھی ہوئے سب مرد ہی ہوئے۔ گھوڑ سواری، تیر اندازی وغیرہ یہ سب کون؟ مرد کرتے ہیں۔ امامت کبریٰ یعنی حکومت و سلطنت، اور امامت صغریٰ یعنی نماز کی امامت، یوں ہی اذان، خطبہ، حدود و قصاص میں گواہی بالاتفاق مردوں کے ذمے ہیں۔ نکاح، طلاق، رجوع اور بیک وقت ایک سے زائد شادیاں کرنے کا حق یہ مرد کے پاس ہے، اور نسب مردوں ہی کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ یعنی جو نسب جو منسوب ہوتا ہے وہ کس کی طرف منسوب ہوتا ہے؟ مرد کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ مردوں کی عورتوں پر حکمرانی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد عورتوں پر مہر اور نان نفقے کی صورت میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات، مہر کون دیتا ہے؟ مرد دیتا ہے۔ نان و نفقہ یعنی کہ یوں سمجھو کھانے پینے کا جو عورت کا خرچہ ہوتا ہے وہ کون اٹھاتا ہے؟ وہ مرد ہی اٹھاتا ہے، اس لیے ان پر مرد یہ حاکم ہے۔ خیال رہیں کہ مجموعی طور پر جن سے مرد جن سے عورت سے افضل ہے، نہ کہ ہر مرد ہر عورت سے افضل۔ ہاں یہ بات یاد رکھیے گا، بعض عورتیں علم و دانائی میں کئی مردوں سے زیادہ ہیں، جیسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہم جیسے لاکھوں مرد ان کے نالین کی خاک یعنی مٹی کے برابر بھی نہیں۔ یوں ہی صحابیہ عورتیں غیر صحابی بزرگوں سے افضل ہیں۔ تو مرد یہ عورتوں سے افضل ہے، اس کی آپ کے سامنے وجوہات بیان کی گئی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے اب گھر کے اندر کوئی مجھے شوہر سن رہا ہے، مرد سن رہا ہے، تب وہ عورت کی طرف اشارہ کہے دیکھا مولانا صاحب نے تو میری تعریف کری، میرا حکم چلے گا تیرے پر، گھر کے اندر میرا ہی حکم چلے گا، میری چلے گی اور کسی کی نہیں چلے گی۔ تو میں اس آدمی سے، مرد سے کہوں گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن نے، اسلام نے آپ کو عورت پر حاکم بنایا ہے یا آپ عورت سے افضل ہے تو اس کا مطلب من چاہے آپ اپنی مرضی سے جو کچھ چاہے بولیں اور عورت پر ظلم کریں، ٹھیک ہے، عورت پر تشدد آپ ڈالیں، ٹھیک ہے، اپنی منمانی کی مرضی چلائیں، ایسا نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، دیکھیں اسلام نے تو سب کے حقوق بیان کیے۔ میں تو FGN چینل کے ذریعے سے سب کو ریکویسٹ کروں گا، چاہے وہ شوہر ہو یا عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، سب کو عرض کروں گا کہ آپ شریعت کے اندر جو شوہر کے حقوق بیان ہوئے ہیں، جیسے شوہر کے حقوق کون پڑھیں؟ عورت پڑھیں، اور بیوی کے حقوق جو بیان ہوئے وہ کون پڑھیں؟ مرد پڑھیں، شوہر پڑھیں۔ تو انشاءاللہ دونوں اگر ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کریں گے، دونوں اگر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل پھر نوبت لڑائی جھگڑے کی نہیں آئے گی۔ آج ہمارے گھروں کے اندر جو لڑائی جھگڑے کا رونا ہے نا، میاں بیوی کا ہو یا ساس بہو کا ہو، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے حقوق کو جاننے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ہاں کہ بھئی اسلام نے کیا حقوق بیان کیے، اولاد کے حقوق بیان کیے، ماں باپ کے حقوق بیان کیے، رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے، پڑوسی کے حقوق بیان کیے، ہر ایک کے ایک حقوق بیان کیے، ہر ایک کی حدود بندی اسلام نے کی ہے۔ جب ہم نے حقوق ایک دوسرے کے جانے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے رائٹس نہیں جانے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر ہمارے گھروں کے اندر پھر لڑائی جھگڑے کا تو ماحول بنا ہی رہے گا، ایک دوسرے کی کھچا تانی ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے، تو میرا ادب کر، تو میرا رسپیکٹ کر، تو میرا حکم مان، تو میری بات مان، تو میرے سامنے کھڑی ہو جا۔ اب یہی ہوگا، اب ایک دوسرے کو حقوق نہیں مانیں گے تو پھر ایک دوسرے کا رسپیکٹ کیسے کریں گے؟ ایک بندہ اپنی منمانی چلاتا رہے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، اسلام کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اگر پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا تو بہت ساری جو خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر ہے، ہمارے سماج کے اندر ہے، ہمارے گھروں کے اندر ہے، اللہ نے چاہا تو وہ دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسی طریقے سے اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طور پر عظمت بیان کری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، یعنی گناہ کر بیٹھے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، تو اب وہ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جو گناہ کر بیٹھے ہیں، جو اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے جاؤ کا، میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ۔ نافرمانی کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی۔ ناراض کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ کو۔ مگر اللہ کس کے پاس بھیج رہا ہے؟ اللہ کس کے پاس بلا رہا ہے؟ اپنے محبوب کے پاس بلا رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ۔
اور میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کیا کرو؟ فاستغفر اللہ، پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو، میرے محبوب کا وسیلہ بناؤ، میرے محبوب کو وسیلہ بنا کر پھر اللہ سے معافی مانگو۔ جب اس طرح تم کرو گے، یعنی میرے محبوب کو وسیلہ بناؤ گے، میرے محبوب کے وسیلے سے میری بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگو گے، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول ان کے لیے سفارش کریں، ٹھیک ہے، رسول ان کی مغفرت طلب کریں، ان کی معافی چاہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یعنی سمجھو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو وسیلہ بنانے کا کہہ رہا ہے کہ اگر تم گناہ بخشوانا چاہتے ہو، اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، کہ میں تمہیں معاف کر دوں، تو یہ رسول کی بارگاہ میں آؤ، رسول تمہارے لیے سفارش کریں گے۔ جب رسول سفارش کریں گے، رسول ہمارے شفیع ہوگے، شافع ہوگے، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرضی رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پاؤ گے۔ تو ہمیں پتہ چلا FGN چینل کے ناظرین کہ اگر گناہ ہو جائے تو ہم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے نا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ معاذ اللہ کیوں بنایا جائے؟ تو آپ دیکھیں یہاں تو خود قرآن کہہ رہا ہے، خود تو رب ارشاد فرما رہا ہے، نافرمانی اللہ کی ہو رہی ہے، ناراض اللہ کو کیا جا رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے در پر بلانے کے بجائے کس کے در پر بھیج رہا ہے؟ اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے۔ جاؤکا، یہ کاف سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطاب ہے کہ محبوب تیری بارگاہ میں آئے، نافرمانی اللہ کی ہو رہی ہے، ناراض اللہ کو کیا جا رہا ہے، مگر میرا رب اپنی بارگاہ میں بلانے کے بجائے اپنے حبیب کی بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت، ٹھیک ہے، کہ اگر ان کے وسیلے سے اگر ہم دعا مانگیں گے، ان کے وسیلے سے اپنے گناہوں کی معافی اللہ کی بارگاہ میں چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری توبہ کو بھی قبول فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ مزید اس صورت کے اندر جو بیان ہوا ہے وہ یہ کہ ابتدا کے اندر جو بیان ہوا کہ اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ آج دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج کے اندر کہ چھوٹی چھوٹی بات پر رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ رشتہ داری کا لحاظ رکھو، ہاں رشتہ داری کا لحاظ رکھو۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور وہ جو اللہ کا عہد اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہی ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ تو دیکھو، جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داری کو توڑنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ احادیث کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، توڑنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے اس پر رحمت نہیں اترتی۔ آج دیکھیں ہم بات بات پر، اس نے مجھے شادی میں نہیں بلایا تو میں بھی نہیں بلاؤں گا، اس نے مجھے انوائٹ نہیں کیا منگنی کے اندر تو میں بھی انوائٹ نہیں کروں گا، اس نے اپنے بچے کے برتھ ڈے پارٹی کے اندر مجھے نہیں بلایا تو میں بھی اپنے بچے کے برتھ ڈے پارٹی میں اس کو نہیں بلاؤں گا۔ یعنی ذرا ذرا سی بات کے اندر ہم یعنی کہ رشتہ داری توڑ دیتے ہیں۔ ارے بھائی کیا معلوم واقعی میں وہ بھول گیا ہوگا آپ کو بلانا، ایسا نہیں کہ جان بوجھ کر اس نے آپ کو انوائٹ نہیں کیا ہے، ہو سکتا ہے بھول گیا ہوگا، اور ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی کئی بار ہوا ہوگا۔ پھر آپ نے بعد میں اپنے دوستوں سے معافی بھی مانگی ہوگی، ارے یار میں تو تیرے کو بولنا ہی بھول گیا۔ ہوتا ظاہر سی بات، جس کے گھر کے اندر فنکشن ہوتا ہے، جس کے گھر کے اندر کوئی تقریب ہوتی ہے، تب اس کے سر پر اتنا ٹینشن رہتا ہے، ایسا پریشر رہتا ہے کہ وہ سمجھو ہڑا ہڑی کے اندر یا وہ سارا مینجمنٹ کے اندر ایک دو کو بھول بھی جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہ ہڑا اڑی کے اندر یا مینجمنٹ کے اندر یا اس کے گھر کے اندر جو فنکشن ہے اس کی تیاریوں کے اندر وہ آپ کو دعوت دینا بھول گیا ہو، آپ کو انوائٹ کرنا بھول گیا ہو، آپ کو بلانا بھول گیا ہو، تو آپ پھر کیوں ایسا سوچ رہے ہیں کہ اس نے مجھے جان بوجھ کے نہیں بلایا؟ آپ کے پاس کیا پروف ہے، کیا ثبوت ہے کہ
کہ اس نے آپ کو جان بوجھ کے نہیں بلایا, جان بوجھ کے اس نے دعوت نہیں دی. بھائی حدیث تو ہمیں حکم دیتا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو احادیث طیبہ میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے باروں میں اچھا گمان کرو. ہمیں تو مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے, اچھا گمان رکھنا چاہیے, اپنے بھائی کے ساتھ اچھا خیال رکھنا چاہیے. مگر ہم ہیں کہ بدگمانی کی بنا پر پھر ہم اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس گناہ کی سزا دنیا میں بھی جلد ہی دے دی جائے اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب رہے, وہ بغاوت قطع رحمی سے بڑھ کر نہیں. یعنی یوں سمجھو یہ قطع رحمی جو کرتے ہیں, یعنی رشتہ داروں سے جو تعلقات توڑ دیتے ہیں, تو دنیا میں ان کو جلدی سزا دی جاتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو اے میرے FGN چینل کے ناظرین, اگر آپ کی کسی کے ساتھ بگڑی ہوئی ہے, آپ کے رشتہ دار کے اندر کسی سے نہیں بنتی ہے, آپ بولیں گے میرا قصور نہیں ہے, میری غلطی نہیں ہے. ارے ٹھیک ہے, سامنے والے کا قصور ہے, سامنے والے کی غلطی. آپ جھک جائیے بھائی, ہاں آپ جھک جائیے. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جھک جاؤں گا تو میری ناک کٹ جائے گی. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اگر سامنے سے پہل کر لوں گا تو میری سماج کے اندر کوئی عزت نہیں رہے گی, میرے رشتہ دار کے اندر کوئی عزت نہیں رہے گی. یار یہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ عزت اور ذلت دینا یہ سماج والوں کے ہاتھ میں؟ یہی تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے عزت ذلت کا مالک یہ لوگوں کو سمجھ لیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, جسے چاہتا اللہ عزت دیتا ہے, جسے چاہتا اللہ ذلت دیتا ہے. یہ سب اسی کے دستے قدرت میں ہے. ہاں, اسی کے دستے قدرت میں ذلت دینا, عزت دینا. تو ہم یوں کیوں سوچے کہ میں اگر پہل کر لوں گا, میں اگر سامنے چل کر معافی مانگ لوں گا تو میری ناک کٹ جائیں گی, میری بے عزتی ہو جائے گی. لوگوں کے ہاتھ میں عزت دینا نہیں, اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی تو ہے, من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. تو یہ ہم کیوں سوچ بنائیں کہ میں جھک جاؤں گا, میں پہل کر لوں گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے. جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. یقین مانیں, لوگوں کے دلوں کو پھیرنا یہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جس کا چاہے دل آپ کی طرف پھیر دیں اور جس کا دل چاہے آپ کی طرف سے پھیر دیں. تو آپ جب یہ جانتے ہیں کہ دلوں کو پھیرنے والی ذات یہ اللہ تعالیٰ کی ہے, تو پھر بندوں پر کیوں اتنا یقین رکھتے ہو کہ بندے میرے بارے میں کیا گمان کریں گے, میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو اگر آپ کی رشتہ داری کے اندر انبن ہے, اگر رشتہ داری کے اندر سمجھو ناچا کیا ہے یا دشمنیاں ہیں, برائے کرم ختم کریں, یہ قطع تعلق کو ختم کریں, جو رشتہ داریاں توڑی ہوئی ہے اس کو ختم کریں اور جوڑنے والے کام کریں. ہاں, جوڑنے والے کام کریں. انشاءاللہ عز و جل اگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے, حسن سلوک کریں گے, اچھا سلوک کریں گے, تو اللہ نے چاہا تو اس کا ٹھیک ٹھاک ہمیں اجر و ثواب بھی ملے گا اور جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بنے گا. ماشاءاللہ عز و جل آج ہم نے مختصر طور پر سورہ نساء کے اندر جو بقیہ مضامین تھے اس کو سننے کی سعادت حاصل کی. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئی صورت کے ساتھ اور اس کے مضامین اور اس کے فضائل کے ساتھ, اس کے تعارف کے ساتھ حاضر ہو گئے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. FGN چینل دیکھتے رہیے اور دکھاتے رہیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن